السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم یہ والا ویڈیو دیکھیں گے جس میں آپ دیکھیں گے ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والی عورت روبی آصفہ خان نام کی، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی گنیش جی کی پوجا کرتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے میں پوجا کرتی آئی ہوں اور کرتی رہوں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ کہتی ہے یہ کون ہوتے ہیں مولانا، کون ہوتے ہیں یہ لوگ میرے کام میں ٹانگ اڑانے والے، کون ہوتے ہیں یہ لوگ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ دیکھیے پہلے ویڈیو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ان جیسے جنے کتنے مولانا آتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بت پرستی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ان سب کی باتوں پہ مجھے کچھ بھی غور کرنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اسی طرح فتوے جاری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ کیونکہ اپنے گھر دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول دیکھیں، دوسرے کے بالکل بھی بھٹے میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ مولانا صاحب سے میرا یہی کہنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اور سنا، جو دین سے تعلق رکھنے والے انسان اور دین سے تعلق رکھنے والے بچہ جانتا ہے کلمہ طیبہ کو اور یاد بھی ہے، اور جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے کلمہ طیبہ اور دل سے ماننا پڑتا ہے، زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہر بچے کو یاد ہے۔ اگر یہ لیڈی کلمہ طیبہ کی میننگ پر غور کرتی تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتی۔ کلمہ طیبہ کی میننگ یہ ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، پوجا کے لائق اللہ کے سوا۔ اگر کوئی پوجا کی لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اس بات کو اقرار کیے بنا، اس بات کو مانے بنا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی کی معبود ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پروفیٹ محمد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، کسی کی عبادت، کسی کی پوجا اللہ کے علاوہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ شرک کی کام ہے۔ اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم، ان کا یہ کہنا ہے یہ کون ہوتے ہیں میری کام میں ٹانگ اڑانے والے، یہ کون ہوتے ہیں میرے اوپر فتویٰ داغنے والے، اور یہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ تو حضرات محترم، ایک موٹی اور ایک چھوٹی مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، کوئی بندہ اگر دکان سے زہر لا کر پی لے اور پی کر خودکشی کر لے، ظاہر سی بات خودکشی کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لوگ لے جائیں گے، ادھر ادھر خبر کریں گے۔ اب ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے اس بندے کو زہر نہیں پینا تھا،
اس بندے کو یہ والا حرکت نہیں کرنا تھا، یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اور پھر سامنے والے کی لاش کو دیکھ کر اس نے رپورٹ بنایا، رپورٹ لکھا کہ یہ اب دنیا میں نہیں رہے، اس کا ڈیتھ ہو گیا۔ اب کوئی شخص یہ کہنے لگے ارے یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ یہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ زندہ ہے یا مردہ؟ یہ کون ہوتے ہیں رپورٹ جاری کرنے والے کہ زندہ ہے یا مردہ؟ یہ کون ہوتے ہیں اس کے کام میں ٹانگ اڑانے والے کہ اس نے جو کام کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ تو اس وقت یہ آواز جس کی بھی منہ سے نکلے گی نا، دنیا والے سبھی اسے پیٹیں گے اور اسے اول درجہ کا احمق کہیں گے۔ تو حضرات، سمجھانے کا مقصد یہی ہے، جب کوئی بندہ شرک کا زہر پی کر اپنے ایمان کی خودکشی کر لیتا ہے، اور جب اس کے جاننے والے روحانی ڈاکٹر کے پاس، مفتی مولاناؤں کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے یہ جو سامنے والے ہیں شرک کی زہر پی چکا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر چکا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر چکا ہے، تو مفتی مولانا اس وقت رپورٹ لکھتے ہیں، فتویٰ جاری کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے غلط کیا۔ چنانچہ رپورٹ جاری کرتا ہے، اس نے شرک والا زہر پی کر اپنے ایمان کی خودکشی کر لیا، اب اس کا ایمان سلامت نہیں، اس کا ایمان برباد ہو گیا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا ایمان کا ڈیتھ ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ جو مولانا مفتی مسئلہ بیان کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، یہ اپنے طور سے نہیں دیتے بلکہ سامنے والے کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح وہاں ڈاکٹر سامنے والوں کو دیکھتے ہیں اور پھر رپورٹ بناتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو بھی یہ کہے گا ڈاکٹر کون ہوتے ہیں ہمارے کام میں ٹانگ اڑانے والے، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں ہمارے خلاف رپورٹ لکھنے والے، تو جس طرح اول درجے کا بے وقوف وہاں ٹھہرے گا، اسی طرح جو یہ کہے گا ہم کچھ بھی کریں، یہ مفتی مولانا کون ہوتے ہیں ہمارے کام میں ٹانگ اڑانے والے، ہم چاہے شرک کریں، ہم چاہے کفر کریں، ہم چاہے اللہ کے سوا اور کسی کی پوجا کریں، یہ مفتی مولانا ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے خلاف رپورٹ، ہمارے خلاف فتویٰ، ہمارے خلاف مسئلہ بیان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو وہاں جیسے اول درجے کا بے وقوف ٹھہرا، یہاں بھی اول درجے کا بے وقوف اسے کہا جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں شرک کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ اور کسی شے کی عبادت نہ کرے۔ آخر میں بس دیکھنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسلام کی بیسک جو ہے شکشا وہ دلوائیے، تاکہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، شرک اور کفر کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرے، اپنے ایمان کی خودکشی نہ کر لے۔ حدیث پاک میں ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے، اسی طرح ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو شرکی کام سے بچائیں اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔